أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمین یا رب العالمین. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما اللهم علمنی الکتاب والحکمہ وفقہنی فی الدین. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں کہ صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی انشاءاللہ. آج انشاءاللہ تعالی ہم اپنی تجوید میں اپنے مہارج کو کنٹینیو کرتے ہوئے حلق سے آگے کے جو مزید مخارج ہیں اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ. لاسٹ ٹائم ہم نے حلق کا آخری جو ہے مخرج اس کو کور کیا تھا، یعنی کہ ادنا حلق، اور اس کے ہم نے دیکھا تھا کہ 2 حروف ہیں جو کہ غین اور خا. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد انشاءاللہ تعالی آج ہم آگے دیکھیں گے کہ غین اور خا یہاں پر ہمارا ادنا حلق جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے. حلق کا چیپٹر کمپلیٹ ہو جاتا ہے، جس میں ہم نے دیکھا کہ 3 اس کے مخارج تھے اور 6 حروف تھے، جس میں اقصی حلق تھا جس میں حمزہ اور ہا تھا، پھر ہمارا وسط الحلق تھا جس میں ہا اور غین تھا، اور اینڈ میں ادنا حلق تھا جس میں غین اور خا تھا. اب انشاءاللہ تعالی آج ہم دیکھیں گے کہ اگلا مخرج کون سا ہے. ٹھیک ہے،
ٹھیک ہے جی. اچھا ایسا ہے کہ جو لسان ہے نا، لسان کا مخرج جو ہے وہ کافی بڑا ہے. ٹھیک ہے، تو لسان کے مخرج کو ہم اینڈ میں کریں گے، اور اس کو فی الحال کے لیے اسکپ کرتے ہوئے ہم لوگ چلے جائیں گے اپنے اگلے مخرج پر، جو کہ ہوگا سوری، یہ لسان کو مجھے ٹوٹلی اس کو اسکپ کر دینے دیجیے، اس کے بعد ہم لوگ آگے چلیں گے. ٹھیک ہے، کیونکہ لسان کا چیپٹر کافی بڑا ہے. اس سے پہلے ہم لوگ چھوٹے چھوٹے جو ہیں ان کو کور کر لیتے ہیں، جیسے شفتان اور خشوم کو ہم لوگ کور کر لیں گے، اور اس کے بعد پھر ہم لوگ انشاءاللہ تعالی لسان پر آ جائیں گے، کیونکہ لسان کا جو مخرج ہے وہ سب سے بڑا مخرج ہے، اور اس میں سب سے زیادہ حروف آتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ لسان کے ساتھ پھر ہمارے دانت بھی آتے ہیں، یعنی کہ وہ، اور لسان اٹ سیلف اس کے کافی سارے پارٹس ہیں، اور ہر مخرج کے لیے، ہر حرف کے لیے ایک ڈفرنٹ پارٹ آف ہمارا ٹنگ استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم آج جو کریں گے، آج ہم انشاءاللہ تعالی شفتان کو کریں گے. شفتان کہتے ہیں دونوں ہونٹوں کو. شفتان یعنی کہ تثنیہ کا یہ صیغہ ہے، یعنی کہ دو چیز، دو ہونٹ پیر کے لیے استعمال ہوا. ٹھیک ہے، تو اس میں جو حروف آتے ہیں ان کو حروف شفویہ بولا جاتا ہے. کیا بولتے ہیں؟ حروف شفویہ. ٹھیک ہے، اور آپ کے باقی ساتھی آج کہاں پہ؟ ان کو لگتا ہے مخرج، وہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک ٹیچر نے مخرج کا سننا ہے تب تک ہم لوگ ٹائم گزار دیتے ہیں کلاس کا، اور جیسے ہی ٹیچر آگے آئیں گی پڑھانے یا سننے کے لیے سبق، تو اس وقت ہم لوگ کلاس میں آ جائیں گے، ہے نا؟ چلے باہر آئے، کوئی بات نہیں، میں بھی ان کی طرح کلیور ہو جاؤں گی، میں بھی اینڈ میں مخرج سنوں گی. صحیح ہے نا؟ چلیں، اس میں 3 حرف آتے ہیں. ٹھیک ہے، شفتان سے، ہونٹوں سے 3 حروف نکلتے ہیں، جس میں ہے با، میم اور واو. اب ان تینوں کی ادائیگی کا تھوڑا سا فرق ہے، جو ہم لوگ انشاءاللہ تعالی آگے بھی دیکھیں گے، کہ با اور میم جو ہے یہ دونوں ہونٹوں کو ملانے سے ادا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، با اور میم دونوں ہونٹوں کے آپس میں ملانے سے ادا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، فرق صرف یہ اتنا ہے کہ با کی جو صفات ہیں وہ کافی اسٹرانگ ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ بڑی سختی سے ہونٹ آپس میں ملتے ہیں، اور اس میں کیونکہ ہونٹ آپس میں کافی سختی سے ملتے ہیں، اس لیے اس میں کلکلا بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ کیونکہ کلکلا ایک اسٹرانگ صفت ہے، اور وہ یہ با میں پائی جاتی ہے، اب، اب، اب. ٹھیک ہے، تو با جو ہے اس میں کلکلا بھی ہے، اور اس میں اور بھی کچھ اسٹرانگ صفات ہیں، اور یہ دونوں ہونٹوں کو ملانے سے ادا ہوتا ہے. اسی طرح میم جو ہے یہ بھی دونوں ہونٹوں کو ملانے سے ادا ہوتا ہے، لیکن میم کو بولتے ہوئے ہماری آواز جو ہے وہ خشوم کی طرف ڈائیورٹ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، ناک کی طرف ہماری آواز جو ہے وہ پلٹ جاتی ہے، ناک کے رستے میں سے باہر کی طرف آتی ہے، جس کی وجہ سے اس میں صفت غنہ پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے، باغ کو کہیں سے بھی نکلنے کا راستہ نہیں ملتا، لہٰذا اس پہ قلقلہ ہوتا ہے، اور ہماری آواز جو ہے وہ باؤنس بیک ہوتی ہے. جبکہ میم میں آواز اپنا راستہ بدلتے ہوئے خشوم میں چلی جاتی ہے، یعنی ناک کے بانسے میں چلی جاتی ہے، اور وہاں سے پھر غنہ کی صفت اس کے اندر ادا ہوتی ہے. اور میم میں بھی کئی قسم کا غنہ پایا جاتا ہے، یعنی کہ ڈپینڈ کرتا ہے، ہر قسم کے میم اور نون میں غنہ پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، میم متحرک میں سب سے کم درجے کا غنہ ہے،
اور میم مشدد میں سب سے اسٹرانگ قسم کا غنہ پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح اگر دونوں ہونٹوں کو گول کر کر، ٹھیک ہے، مکمل طور پر بند کیے بغیر گول کرنے سے جو ہے وہ واو ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ واو کیسے ادا ہوتا ہے؟ دونوں ہونٹوں کو مکمل طور پر بند کیے بغیر گول کرنے سے۔ کہیں پر آپ کو اس کی کتابوں میں تجوید میں یہ بھی لکھا ہے، پڑھیں گے آپ کہ دونوں ہونٹوں کے گول ناتمام کرنے سے واو ادا ہوتا ہے۔ گول ناتمام یعنی کہ مکمل طور پر ہونٹ بند بھی نہیں ہوتے، بہت زیادہ گول بھی نہیں ہوتے کہ بالکل ہی وہ سکڑ جائیں، درمیانہ سا گول کر کر یہ دونوں ہونٹ بغیر ہونٹ پورے بند کیے ہوئے، جیسے کہ آپ یہاں اگزامپل میں تصویر میں دیکھ رہے ہوں گے ہونٹوں کی کیسی شیپ بن رہی ہے، اس طرح کرنے سے واو ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، حروف شفویہ جو ہے ان میں ایک اور حرف بھی آتا ہے، فا، لیکن فا کا یعنی کہ آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں مخرج کا تھوڑا سا فرق ہے۔ اب وہ کیا فرق ہے؟ اس میں فرق یہ ہے کہ آپ کے ہونٹوں کے ساتھ ساتھ آپ کے اوپر کے جو دو دانت ہیں ان کے کنارے بھی انوالو ہوتے ہیں۔ یعنی وہ کیسے ہوتے ہیں کہ ثنایا علیہ یعنی کہ اوپر کے دو دانت کے کنارے نیچے والے ہونٹ کے اندرونی حصے یعنی کہ جو تری والا حصہ ہوتا ہے اس پر لگتے ہیں تو فا ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں کیا ہے؟ اس میں ہونٹوں کے ساتھ ساتھ دانت بھی انوالو ہوتے ہیں۔ تو ثنایا علیہ کے کناروں کو نیچے والے ہونٹ کے اندرونی حصہ جو کہ تھوڑا سا تر سا حصہ ہوتا ہے جہاں پہ لپسٹک نہیں لگتی، اس حصے پر لگانے سے فا ادا ہوتا ہے، اف، اف، اف۔ اچھا، واؤ میں آپ انہیں ایک اور بات یاد رکھنی ہے کہ واؤ، واؤ جس طرح ہم لوگ کہتے ہیں نا واؤ، وہ اردو کا انگلش کا واؤ ورڈ ہے، بالکل اسی طرح یہ ادا ہوگا، ٹھیک ہے؟ اپنے واؤ واؤ نہیں کہنا، واؤ نہیں کہنا، واؤ، واؤ، ٹھیک ہے؟ واہ، وی، وو، ٹھیک ہے؟ آپ نے ہونٹوں کو گول کرتے ہوئے اس کی اچھی سی آواز نکالنی ہے۔ اور ام، 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 دونوں، اور آپ دیکھیں ام کرتے ہوئے ہلکی سی آپ کو ایک ہلکی سی جنبش سی ہلکی سی گدگدی سی آپ کے ناک میں بھی فیل ہوتی ہے، ام، 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 ٹھیک ہے؟ اسی طرح اب، 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 کلکلا آئے گا اس میں، اور فا، اف، 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 ٹھیک ہو گیا؟ تو حروف شفویہ جو ہیں وہ کتنے ہیں؟ ٹوٹل 4 ہیں، ٹھیک ہے؟ جن میں سے جو 3 ہیں با، میم اور واؤ، یہ کمپلیٹلی ہونٹوں کے ساتھ ادا ہوتے ہیں، جبکہ فا میں ثنایا علیہ کے کنارے بھی استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ کیسے استعمال ہوں گے؟ کہ ثنایا علیہ کے کنارے جب نیچے والے ہونٹ کے اندرونی حصہ پر لگائیں تو فا ادا ہوتا ہے، اف، 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 ٹھیک ہے جی؟ تو آج ہم نے پڑھ لیا حروف شفویہ یعنی کہ شفتان، ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف، ٹھیک ہے؟ یہ ہمارا ایک اور جو اصول مہارج میں ہم نے پڑھا تھا حلق، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا لسان، لیکن لسان کو ابھی ہم بعد میں ڈیٹیل میں کور کریں گے۔ اس کے بعد ہے شفتان، ٹھیک ہے؟ اور پھر نیکسٹ ہم پڑھیں گے ہشوم، اور اس کے بعد ہم پڑھیں گے جوف دہن، اور اینڈ میں ہم انشاءاللہ تعالی لسان کو کور کریں گے، ٹھیک ہے جی؟ یہاں پہ اب کسی کا اگر کوئی سوال ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں۔ کوئی سوال نہیں ہے؟
نہیں سمجھ آ گیا سارا. چلے ٹھیک ہو گیا. عالی سمجھنا نہیں ہے، اب اس کو اس کی ادائیگی میں اس کو اپلائی بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے نا. اب جہاں بھی با آئے گا آپ نے اس کو کلکلا کے ساتھ ادا کرنا ہے. جہاں بھی میم آئے گا اس کو نرمی کے ساتھ ادا کرتے ہوئے غنہ کی کیفیت کے ساتھ ادا کرنا ہے. لیکن یاد رکھنا ہے کہ متحرک میم کا غنہ سب سے کم اور مشدد میم کا غنہ سب سے اسٹرانگ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح جب قواعد آگے ہم پڑھیں گے، جیسے کہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میم کے بعد میم آ رہا ہے تو ادغام ہوگا، تو اس میں بھی اسٹرانگ غنہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح میم کے بعد جب با آتا ہے تو اخفا ہوتا ہے، اس میں بھی اسٹرانگ غنہ ہوتا ہے. یعنی ہم آواز کو کچھ دیر تک ناک میں ٹھہراتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اسی طرح فا جو ہے، فا میں تھوڑی سی ایئر بھی باہر نکلتی ہے، اور آپ نے دانتوں کو، اوپر والے دونوں دانتوں کو نیچے والے ہونٹ کے اندرونی حصے پر رکھتے ہوئے فا کی ادائیگی کرنی ہے اچھے سے، ٹھیک ہے. جی آگے ہم لوگوں نے کہاں سے پڑھنا ہے آج؟ سننا ہے میں نے یہاں سے عام تریدونا، ٹھیک ہے، یہیں سے پڑھنا ہے نا. چلیں رحیلہ جی اب آپ آ جائیں. جی ایک منٹ میں قرآن کھول. ریڈی رہا کریں، کلاس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے ہر چیز کو سامنے لے کر ریڈی ہو کے بیٹھا کریں، ٹھیک ہے. جی جی یہ میں بدل بدل کے اسی لیے کرتی ہوں تاکہ آپ لوگ اٹینٹیو رہیں، کہ ہر ایک کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ کسی کی کسی بھی وقت باری آ سکتی ہے سنانے کی، ٹھیک ہے. جی جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فأتوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. یہاں پہ آپ اچھے سے چٹکا دیں، یأتی اللہ. يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. اب ایک منٹ یہاں پہ رکیے گا. ابھی جسٹ میں نے آپ کو بتایا کہ میم کے بعد میم آ رہا تو ادغام ہوگا، اور یہاں ہم کچھ دیر آواز کو ناک میں ٹھہرا کر غنہ کریں گے. اسی طرح میں نے آپ کو یہ بھی آپ نے پڑھا، میں نے آپ کو تلاوت میں بھی آپ نے سنا ہوگا، اور اس دن بتایا تھا نون ساکن کے بعد با آ گیا تو اقلاب کا قاعدہ ہے، میم کے ساتھ نون کی آواز کو بدلیں گے، اور یہاں پہ بھی وہ غنہ ہوتا ہے مم بعدی. یہاں پہ بھی وہی قاعدہ ہے دونوں جگہ پہ، اور یہاں پہ بھی وہی قاعدہ ہے، اور آپ نے یہ دونوں قواعد جو ہیں بیٹے مکس کیے ہیں، ٹھیک ہے. انفسہم من بعدی، ٹھیک ہے. أنفسهم من بعد. ہاں جی اب چلیں ٹھیک ہے. آگے پڑھیں آپ. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير لأنفسكم من خير تجدوه عند الله تجدوہ، إن الله بما تعملون بصير. شاباش.
ایک دو جگہ ہے، لیکن یہ پتا ہے آپ شعور کے ساتھ پڑھا کریں، ذرا غور کر کر کے کہیں میں کوئی چیز چھوڑ تو نہیں رہی، ٹھیک ہے؟ ابھی آپ کو بہت جی کم جی سبق میں دیتی ہوں، دو دو تین تین صرف آیات، صرف اسی لیے کہ آپ قواعد کو بھی اچھے سے ازبر کر کے یاد رکھتے ہوئے آپ لوگ پڑھیں، ٹھیک ہے؟ آگے آگے جی انشاءاللہ جی تعالی انشاء اللہ۔ ہمارا جیسے جیسے پارا آگے جائے گا، یہ پہلا پارا کمپلیٹ ہونے کے بعد کوشش کریں گے کہ ہم رکوع ٹو رکوع پڑھا کریں، ایک ایک رکوع پڑھا کریں، کیونکہ پورا ہفتہ ہوتا ہے آپ لوگوں کے لیے پریکٹس کے لیے، ٹھیک ہے؟ قرآن پاک جی کو مکمل کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ ہاں ہم؟ جی، کرنا ہے، کیوں نہیں کرنا کرنا ہے نا، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہے دیکھیں اللہ۔ زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، تو کوشش کر کے ہم لوگ اپنا سبق بڑھائیں گے۔ تو اگر جی اتنے میں انشاء ہی اللہ۔ آپ لوگ قواعد کو مس کرتے ہیں تو پھر زیادہ سبق ملے گا، تو پھر تو آپ بالکل ہی وہ گھبرا ہی جائیں گے، میرا خیال ہے۔ چلیں انشاء اللہ شاباش، کوشش بہرحال کریں اچھا پڑھا ہے آپ نے۔ چلیں گے، جزاک اللہ۔ جی نادیہ، اب آپ آ جائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل نہیں، قبل۔ قبل. ہاں جی، با کو بھی ساکن کریں گے، قبل کہیں گے تو با کے اوپر زبر ہو گئی نا، قبل، جی. ٹھیک ہے؟ اور با کے اوپر موسى کلکلا بھی ہے، قبل، قبل، موسى قبل پتہ نہیں. قبل نہیں، کب قبل، قبل۔ کب قبل ہاں شاباش، اس کو ریپیٹ کیجیے گا کلاس کے بعد، ٹھیک ہے؟ قبل، قبل۔ وہاں پہ قبل. کلکلا بھی ہے، قاف موٹا بھی ہونا چاہیے، اور لام آگے اس کے اوپر جزم ہے لیکن وہ ہلنا نہیں چاہیے، قبل۔ کب کب میں اس کو بعد میں کروں گی. بعد میں سوری. کریے گا جی، ٹھیک ہے، آگے جی. پڑھیے۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ خاص كُفَّارًا. لہو سے دوبارہ پڑھیے۔ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا ٹھیک ہے، حَسَدًا مِّن حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ رکیں گے تو کیا بعد کریں گے؟ بعد 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 جی شاباش۔ بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة دوبارہ کریے۔ وأقيموا ہوں، الصلاة سنیے، مجھے سنیے، وأقيموا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، أَقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. زکاہ، الف مدہ بھی کریے نا، یہ کھڑی زبر ہے نا، زکاہ، دو حرکت اس کو لمبا کرتے ہوئے آگے خا کو کریں گے آپ، زکاة ٹھیک ہے؟ زکاة. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ جی تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ ٹھیک ہے، إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. ٹھیک ہے شاباش۔ لیکن یہ کوشش کریے کہ یہاں پہ دیکھیں حمزہ کے اوپر صرف یہ حمزہ زبر آ، یہ ساؤنڈ ہے نا، حمزہ زبر آ، تو جی. حمزہ زبر
آ کی بجائے آکی مصلاتا کریں گے. حمزہ کو آپ نے لمبا کر دیا اور جہاں پہ یا مد ہے وہاں پہ آپ نے چھوٹا کر دیا. ٹھیک ہے، ریورس کرنا ہے. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ. ٹھیک ہے، جی. اور وہ وآت- قبل کا آپ نے پریکٹس کرنی ہے. ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے انشاءاللہ. اوکے برابر. جی کلثوم آ جائیے آپ. کلثوم جی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام تريدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسى من قبل موسیٰ الف مدہ. موسى من قبل جی ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم کفارا. اگر رکیں گی نا تو كفارا. کفارا کریں گے، کیونکہ یہاں پہ قاعدہ ہے کہ جب دو زبر کی تنوین ہوتی ہے نا، دو زبر کی تنوین صرف، اور اس پہ آپ وقف کرتے ہیں تو وہ الف مد کے ساتھ چینج ہو جاتی ہے، تو پھر آپ نے کفارا اس طرح پڑھیں گے. ٹھیک ہے. من بعد إيمانكم كفارا. میم پہ آپ حسد نے گناہ نہیں کرنا بیٹے. ایمانی کم کفارا، بس کم کفارا، کم نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، میم پہ کسی قسم کا یہاں پہ آگے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. ایمانکم کفارا. شاباش، آگے پڑھیے. حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ابھی وَآتُوا بتایا میں نے الزَّكَاةَ نادیہ کو. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِن تاجدونی تجدوہ. تَجِدُوهُ جی عند اللہ ان اللہ بما تعملون بصیر. ٹھیک ہے جی، شاباش بچے. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، ان کا خیال رکھیے. ٹھیک ہے. اور انشاءاللہ. انشاءاللہ. جی چلیے ٹھیک ہے، شاباش. جی جمیلہ جی اب آپ آ جائیں. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق واعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. ٹھیک ہے وأقيموا الصلاة ٹھیک ہے ٹھیک ہے پڑھیے. وآتوا الزكاة
وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. ٹھیک ہے جی، شاباش، اچھا پڑھا آپ نے بھی جی۔ حاجرہ آپ آ جائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى تأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. احسن تھی، شاباش، بہت اچھا پڑھا آپ نے، شاباش جی۔ حفیظہ اب آپ آ جائیں۔ حفیظہ اینوٹیشن نہ کریں بیٹے، آپ کا اینوٹیشن آن ہوا ہوا ہے، آپ کیوں اینوٹیٹ کر رہی ہیں؟ ساری لکیریں آ رہی ہیں پتر۔ ایک آیت رہ گئی ہے حاجرہ کی۔ اچھا ہاں جی، رہ گئی ہے، اچھا جی جی سنائیے۔ حاجرہ سنائیے بیٹے۔ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. شاباش، بہت اچھا پڑھا آپ نے جی۔ حفیظہ آپ آ جائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. جی ایک منٹ رکیے گا حفیظہ، یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ اپنے من کر دیا، یہاں پہ اخفا کر دیا، یہاں پہ اخفا نہیں ہوگا۔ آئین جو ہے حروف ہلکی میں سے ہے نا، تو جب بھی حروف ہلکی آ جائیں گے نون ساکن یا تنوین کے بعد تو وہاں پر اظہار ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ من عند، ٹھیک ہے؟ آگے پڑھیے۔ کون سے پڑھوں؟ واقعی مجھ سے آخری آیت پڑھیے نا۔ وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ
إن الله بما تعملون بصير. شاباش، آپ نے بھی اچھا پڑھا ہے، سوائے اس جگہ پہ جو آپ نے ایک چھوٹی سی غلطی کی ہے، باقی اچھا تھا۔ جی فاطمہ آپ آ جائیں۔ السلام علیکم باجی۔ وعلیکم السلام بیٹے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن کما سئیلا بیٹے، کما الف مدہ مس کر دیا نا، کما سئیلا۔ كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق تبینہ ہے، یا کے اوپر زبر ہے بیٹے، ما تبینہ۔ ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير۔ ٹھیک ہے شاباش بیٹے، ویسے آپ کو میں نے لاسٹ ٹائم بھی یہی بات کہی تھی کہ ٹائم لے کر لفظوں کو ادا کیا کریں، جہاں پر الف مدہ یا مدہ یا واو مد ہے یا جہاں پر کھڑی زبر ہے اس کو تھوڑا سا ٹائم دے کر پڑھا کریں، ٹھیک ہے؟ مجھے پتا ہے ایکسنٹ کی وجہ سے تھوڑا سا پرابلم آ جاتا ہے، لیکن اس کے لیے آپ نے اپنی زبان کو یوز ٹو کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ باقی اچھا پڑھا تھا ماشاءاللہ، شاباش۔ جی سارے ہو گئے ہیں نا؟ چلیے پھر آگے پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قالو کا الف مدہ اور واو مدہ دونوں کو 2 کاؤنٹس لمبا کریں گے، نون ساکن کے بعد یہاں پہ یرملون میں سے یا آ رہا ہے، لہٰذا یہاں پر ادغام بالغنہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ لن ید دال پہ کلکلا ہوگا، یدخل الجنت لل نہیں کہنا، ٹھیک ہے؟ لل جنت نون مشدد ہے، یہاں پر بھی غنہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ الا الف مدہ ہے، الا من نون ساکن کے بعد کاف آ رہا ہے، لہذا یہاں پر اخفا ہوگا، من کانا ہودن، ٹھیک ہے؟ کیونکہ حمزہ آ رہا ہے اس کے بعد جو حروف حلقی میں سے ہے، تنوین کے بعد حمزہ، لہذا یہاں پر اظہار ہوگا تنوین کا، دن او نصارا صاد اور را دونوں کو 2 حرف برابر لمبا کریں گے اور ساتھ میں دونوں کو ہی پر پڑھا جائے گا، صاد بھی پر پڑھا جاتا ہے اور را کیونکہ اس کے اوپر کھڑی زبر ہے، یعنی زبر یا کھڑی زبر ہو تو یہ پر پڑھا جاتا ہے۔
او نصارا تلک امانیہم نیہم، ٹھیک ہے، نون جا کے یا کے ساتھ مل رہا ہے نیہم۔ ہاتو یہاں پہ بھی الف مدہ اور واو مدہ، ہاتو برہان، را بھی پر پڑا جائے گا کیونکہ اس سے پہلے والے حرف پر پیش ہے، را ساکن ما قبل دمہ یعنی کہ پیش، تو پر پڑا جائے گا برہانکم ان کنتم، نون ساکن کے بعد کاف ہے، پھر نون ساکن کے بعد تا ہے، دونوں جگہ پر اخفا ہوگا، ان کنتم صادقین، ٹھیک ہے۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ بلا لا ہے، ٹو کاؤنٹ لمبا کریں گے، من اسلمہ، نون ساکن کے بعد حمزہ ہے لہٰذا یہاں پر اظہار ہوگا، جیم کے اوپر کلکلا ہوگا کیونکہ جیم ساکن ہے تو اس لیے جیم کتبو جدن میں سے آتا ہے، کلکلا کے حروف میں سے، وجہہ للہ، لام اس میں جلالہ یہاں پہ یہ باریک پڑا جائے گا کیونکہ اس سے پہلے زیر ہے، وَهُوَ مُحْسِنٌ، دو پیش کی تنوین ہے اس کے بعد فا ہے لہٰذا یہاں پر بھی اخفا ہوگا، فَلَهُ، یہ ہا ضمیر ہے، ٹھیک ہے، اس سے پہلے بھی متحرک ورڈ ہے، بعد میں بھی متحرک ورڈ ہے اور بعد والا حرف حمزہ بھی ہے لہٰذا یہاں پہ مد صلہ کبریٰ ہوگی، اس کو کیا کریں گے ہم لوگ 4 کاؤنٹس لمبا کریں گے، فَلَهُ أَجْرُهُ، جیم پھر جیم ساکن آ رہا ہے یہاں پر بھی کلکلا ہوگا، عند ربہ، ٹھیک ہے، ولا خوف، تنوین کے بعد عین حروف ہلکی میں سے آ رہا ہے، علیہم ولا ہم یحزنون، ٹھیک ہے، ولا ہم لام کے بعد الف مدہ ہے، ہم یحزنون، بلا من بلا من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون۔ یہ تو سمپل ہے، تن نصارہ، یہاں پہ نون مشدد ہے لہٰذا اس پر بھی غنہ کریں گے، علا شیء، اس پہ بھی کچھ نہیں، اس طرح ایکسپلین کرنے والا، آگے بالکل وہی چیز دوبارہ ریپیٹ ہو رہی ہے، یتلون الکتاب، ٹھیک ہے، یت یہاں پہ بھی کلکلا نہیں ہوگا، یتلون الکتاب، ایزی ایزی بہت پولائٹلی اس کو پڑھنا ہے، کتاب، کیونکہ یہاں پہ وقف ہوگا تو پھر آپ نے با پر کلکلا کرنا ہے کیونکہ با پر جزم آ جاتی ہے،
قال الذین لا يعلمون مثل قولهم، یہاں پر واولین ہے قولهم، ٹھیک ہے. فاللہ یحکم بینہم یوم القیامتی فیما کانو، ٹھیک ہے. یہ فیما یا فیما نہیں کہنا آپ نے، ٹھیک ہے. فیما کانو فیہ یختلفون، ٹھیک ہے. اس کو میں ایک دفعہ پھر سے ریپیٹ کر دیتی ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم والله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ٹھیک ہے، آپ کو انشاءاللہ تعالی ریکارڈنگ بھیج دوں گی. آپ نے مہارج کی بھی اچھے سے پریکٹس کرنی ہے، ٹھیک ہے، ان کو یاد رکھنا ہے اور اپنے سبق کی بھی اچھے سے پریکٹس کرنی ہے. تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ تعالی فرائیڈے کو اپنے نماز کی کلاس کے ساتھ دوبارہ ملیں گے. اللہ تعالی ہمارے علم اور عمل میں برکت دے، تمام بیماروں کو شفا یاب کرے، اور جس کی جو بھی پریشانیاں، مجبوریاں اور جو بھی تکالیف ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو اپنی جناب سے آسانیاں عطا فرمائے، سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے. میم اور آپ کی امی آپ ٹھیک ہے؟ جی آپ کی امی ٹھیک ہے اب؟ جی تھوڑا سا فرق پڑا ہے انہیں، آج اور کل تھوڑا سا بیٹر ہوئی ہیں الحمدللہ. ان کا چل رہی ہے، تھراپی بھی چل رہی ہے، ڈاکٹر سے میڈیسنز بھی آ رہی ہیں، تو کچھ تھوڑا سا بہتر ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں صحت یاب کرے. آمین. تو ہمیں اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو صحت دے، جو جہاں بھی اسٹرگل کر رہا ہے اپنی بیماری سے، اللہ تعالیٰ سب کو شفا یاب کرے. چلیں ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ تعالیٰ فرائیڈے کو پھر دوبارہ سے ملیں گے. اپنا تب تک خیال رکھیے گا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.